ناظرین ریپڈ اور گیم چینجر ایونٹس اس وقت ہو رہے ہیں اور ہر دن جو ہے وہ اس طرح کا دن ہے کہ ایک ہسٹری جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے اور دنیا آگے کس ڈائریکشن میں چلے گی وہ چیزیں ایک ایک دن میں طے ہو رہی ہے. یعنی ایک ایک جو دن ہے جو ہر گزرنے والے 24 گھنٹے ہیں وہ بہت بڑے بڑے ایونٹس جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں اور جو گلوبل انفلوئنس کی لڑائی ہے, جو عالمی اقتدار کی لڑائی ہے, اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور جو ایسکلیشن ہے ورلڈ پاورز کے درمیان وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہاں اگر مڈل ایسٹ کی بات کریں تو اسرائیل کی جو وائلیشنز ہیں وہ جاری ہے. اسرائیل کے نئے منصوبے اور اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے تحت اس کی ساری سازشیں جو وہ جاری ہے, لیکن وہ ایک شدید پریشر میں بھی ہے اور ایک بدمست ہاتھی کی طرح ایک اسٹریٹجک وکٹری کی تلاش کے اندر, ایک ہیجمنی کی تلاش کے اندر وہ سینسلیس بومنگ جو ہے وہ غزہ سے, ویسٹ بینک سے اور لیبنان سے شام تک جب وہ کر رہا ہے. اس وقت غزہ میں بھی وائلیشنز ہو رہی ہے. اس وقت ویسٹ بینک کے اندر جو اسرائیلی سیٹلرز ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں اور وہ فلسطینیوں کو جس طرح خوفناک طریقے سے حملہ کر رہے ہیں. ساتھ لیبنان پر پھر اسرائیل نے بمباری کی ہے, وہاں پر شہادتیں ہوئی ہیں. سیریا کے اندر پھر اسرائیلی فوج جو وہ اس نے ایڈوانس کیا ہے اور آگے بڑھی ہے اور وہاں پر صورتحال جو وہ تیزی کے ساتھ خراب ہو رہی ہے. تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ناظرین ٹرکی بہت قریب پہنچ گیا ہے فائٹر جیٹس لینے کے حوالے سے. یہ ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ اس ریجن میں بیلنس آف پاور کے حوالے سے ایک بہت بڑا یہ واقعہ ہوگا کہ ریجن کا کوئی ملک جو ہے وہ ایڈوانس فائٹر جیٹس تک رسائی حاصل کر لیتا ہے. تو ٹرکی اور اسرائیل نہیں چاہتا کہ ٹرکی جو ہے وہ اس کو فائٹر جیٹس ملیں اور یورپ بھی اب تک دینے کو تیار نہیں تھا, ویسٹ دینے کو تیار نہیں تھا, لیکن اب یہ بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے اور یوکرین جنگ کی وجہ سے آ رہی ہے کہ یورپ جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے, اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے ٹرکی کی. تو وہ اپنے سروائیول کے لیے, اپنے انٹرسٹ کے لیے اب ضروری ہے کہ وہ اپنے انٹرسٹ کو اسرائیلی انٹرسٹ کے اوپر ترجیح دیں. پہلے وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں تھی, پہلے ان کو کوئی مجبوریاں نہیں تھی, لیکن بدلتی ورلڈ کے اندر اب ان کی مجبوریاں ہیں, اب ان کو لین دین کرنا ہے. تو یہی بدلتی ورلڈ کے اندر بدلتی مجبوریاں جو ہے یہ مڈل ایسٹ کے اندر بھی تبدیلی لے کر آ رہی ہیں. اس کے ساتھ ٹرکی کو ایک اور ہسٹورک کامیابی جو ہے وہ حاصل ہوئی ہے. ٹرکی کا ایک 4 دہائیوں پرانا دشمن اور جس کے پیچھے اس دشمن کو سپورٹ کر رہا تھا اسرائیل اور کچھ اور طاقتیں جو اسرائیل کی اتحادی ہے, جو اس ریجن میں ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر کے رکھنا چاہتی ہیں تاکہ وہ فوکس نہ کر سکے اپنی ترقی کے اوپر. تو ٹرکی نے اس دشمن کو 4 دہائیوں کے بعد شکست دی ہے. ایک بڑا تاریخی دن ہے ٹرکی کے لیے, ریجن کے لیے اور پوری OIC کے لیے. اس میں اسرائیل کو برے طریقے سے شکست ہوئی ہے اور اس شکست کی وجہ سے بھی اسرائیل بہت زیادہ باولا ہو گیا ہے اور وہ سیریا میں مزید انسٹیبلٹی کرنے کی اس وقت کوشش کر رہا ہے. عالمی منظر نامے کے اوپر ایک بھونچال آیا ہوا ہے. پیوٹن ایک شخص ہے, ٹھیک ہے, اور سامنے ہے نیٹو. اور جب آپ نیٹو کا اجلاس دیکھتے ہیں تو کتنے لیڈرز آ رہے ہیں, گاڑیاں آتی ہیں جناب, ایک لیڈر, دوسرا, تیسرا, 10, 15, 20, 25, اور پھر آپ دیکھتے ہیں ان کو بڑے ہال کے اندر جناب میٹنگ ہو رہی ہے, ایک کے بعد ایک بڑا نیٹو لیڈر بیٹھا ہوا ہے. پھر گروپ فوٹو دیکھتے ہیں تو پورا اتنا بڑا سامنے کیا ہے, ایک شخص, only 1 person, پیوٹن. ادھر اتنے ملک, پورا یورپ اور امریکہ اور کینیڈا, سامنے صرف ایک رشیا اور ایک پیوٹن. اس نے پچھاڑ دیا اور ڈھیر کر کے رکھ دیا اس وقت نیٹو کو, اور ایسی کاری ضرب لگائی ہے کہ نیٹو کا سروائیول اس وقت مشکل میں پڑ گیا ہے. یعنی پیوٹن وہ شخص ہے جس نے سوویت یونین کا جب کولیپس ہوا ہے تو وہ جو 90s کی دہائی تھی وہ بڑی ہی آپ کہہ لیں کہ مشکل تھی رشیا کے لیے, سابق سوویت یونین کے لیے. ویسٹرن جو ہے وہ کافی مذاق بنانے لگ گئے تھے رشیا کا, کافی بری ان کی 90s کی دہائی گزری. پھر پیوٹن آئے ہیں اور پیوٹن نے جس طرح رشیا کو واپس وہ مقام دلوایا ہے اور وہ طاقت دلوائی ہے وہ بہت ہی غیر معمولی ہے. تو اب ہوا کیا, بھونچال کیوں آیا ہوا ہے؟ ویسے تو روز ہی کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے, لیکن یہ واقعہ بہت ہی انہونا ہے جس نے نیٹو اور یورپینز کی اس وقت نیندیں اڑا دی ہیں. جناب علی, رشیا نے ایک ٹیسٹ کامیاب کر لیا ہے اور یہ پیوٹن کی سرپرستی کے اندر ہوا ہے. اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پیوٹن جو ہے وہ ملٹری یونیفارم کے اندر نظر آئے, تو اس ٹیسٹ کے لیے وہ ملٹری یونیفارم کے اندر نظر آئے اور جو کمانڈ سینٹر ہے اس کے اندر وہ موجود تھے. ان کی سرپرستی کے اندر یہ ٹیسٹ ہوا ہے. ناظرین, رشیا نے نیوکلیر میزائل کا ٹیسٹ کیا ہے اور یہ ان لمیٹڈ رینج والا نیوکلیر ٹیسٹ ہے, نیوکلیر میزائل ہے, ان لمیٹڈ رینج. یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں, کسی بھی بر اعظم میں, کسی بھی کونے میں
انتہائی پرسیجن کے ساتھ جا کر کامیابی سے اس کو ہٹ کر سکتا ہے دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر. اس کی رینج جو ہے وہ پیوٹن کی جانب سے ان لمیٹڈ رینج بتائی گئی ہے, 2 4 10 15 ہزار نہیں, ان لمیٹڈ رینج. اور پیوٹن نے یہ بتایا ہے کہ دنیا میں اس وقت امریکہ باقی کسی کے پاس بھی اس طرح کا میزائل نہیں ہے جو رشیا نے بنایا ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ کئی سال لگے ہیں اس میزائل کو بنانے میں, اور اس کے اندر رشین سائنٹسٹ بھی جانوں سے گئے ہیں. یہ اتنا خطرناک میزائل ہے. تو فائنلی جب رشیا نے وہ اچیو کر لیا ہے, اس کا جو فائنل اور ڈیسائسو ٹیسٹ تھا وہ پاس ہو گیا ہے, اور اس نے نیٹو کو ہلا دیا ہے. کیونکہ رشیا آلریڈی, رشیا کے جو ویپنز ہیں, جو رشین مائنز ہیں, جو رشین ملٹری ہارڈ ویئر ہے, جو رشین ٹیکنالوجی ہے, اس نے ویسٹرن ملٹری مائنڈز, ویسٹرن ٹیکنالوجی, ویسٹرن ملٹری اکوپمنٹس, ویسٹرن ٹیکنالوجی, اس سب کو شکست دے دی ہے. تو اب یہ جو نیوکلیر ڈیٹرنس ہے اس میں بھی رشیا جو ہے وہ ایک فیئر دکھا رہا ہے, اور نیٹو اس وقت جو وہ کافی پریشان ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ایسی جدید ٹیکنالوجی اور آرشنک میزائل جو انہوں نے کامیاب اس کے تجربے کیے ہیں, تو یہ نیٹو کے لیے آج جو ہے وہ کافی وہاں پر ہلچل ہے, اور رشیا جب اس طرح کی ٹیکنالوجی سامنے لے کر آ رہا ہے. اچھا, اگلی بات یہ ہے کہ چائنا سے بھی کچھ ایسی خبر ہے, انہوں نے بھی ایک بام شل ہی گرایا ہے, اور ادھر کی جو خبر ہے وہ اس سے بھی بڑی خبر ہے. حالانکہ یہاں پر نیوکلیر ٹیسٹ ہوا ہے, تو ادھر کی خبر اس سے بھی بڑی خبر ہے. وہ یہ ہے, جناب علی, فائنینشل ٹائم نے یہ رپورٹ دے دی ہے آج, اور اس نے بتایا یہ ہے کہ چائنا ڈوئنگ ونڈرز بٹ ود لو پروفائل. چائنا اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے لیکن خاموشی کے ساتھ کر رہا ہے, لو پروفائل کر رہا ہے, کوئی ہلا گلا نہیں, کوئی شور شرابہ نہیں, لیکن جو وہ کر رہا ہے وہ اس ورلڈ آرڈر کی نیچے سے ایسے بنیادیں ہلا رہا ہے کہ اوپر شیشے کی عمارت نظر تو آ رہی ہے, لیکن چائنا اس کی بنیادیں ایسے کھوکھلی کر رہا ہے کہ ایسے اس کی بساکھیاں نیچے سے نکال رہا ہے کہ ایک دم یہ شیشے کی عمارت کولیپس ہو جائے گی. یہ ویسٹرن ورلڈ آرڈر جو ہے وہ 200 سال کے بعد یہ بالکل جو وہ کولیپس ہونے والا ہے. چائنا جو ہے وہ کچھ ایسا کر رہا ہے, اور چائنا نے کیا کیا ہے, چائنا نے جناب علی فائنینشل ٹائم کی رپورٹ کے مطابق اپنا جو پورا فائنینشل سسٹم ہے اس کو اس طرح سے چینج کر دیا ہے, اس کو اس طرح سے ایکسپینڈ کر دیا ہے, اپ گریڈ کر دیا ہے, ریسیٹ کر دیا ہے کہ اب وہ گلوبل ٹریڈ کے لیے امریکہ کو ریپلیس کرنے کے لیے اس طرح سے تیار ہے کہ وہ ڈالر کو اپنی کرنسی سے ریپلیس کرنے جا رہا ہے. یعنی آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. وہ ڈالر کو اپنی کرنسی سے ریپلیس کرنے کا انتظام جو ہے وہ کر چکے ہیں. یعنی کہ ڈالر کی ہیجمنی, وہ اس کا جو خاتمہ ہے وہ اب واضح طور پر نظر آ رہا ہے, اور ڈالر کی ہیجمنی جس پر امریکن ہیجمنی کھڑی ہوئی ہے, اور وہ امریکن ہیجمنی جس پر اسرائیل کی بدماشی کھڑی ہوئی ہے. تو چائنا ملٹری میں, چائنا ٹیکنالوجی میں, چائنا فائنانس کے اندر ایسی ایسی چیزیں کر رہا ہے, ایسی ایسی کامیابیاں حاصل کر رہا ہے کہ جو ویسٹرن ورلڈ آرڈر کو براہ راست چیلنج کر رہے ہیں. ایسے ایسے کارنامے چائنا سر انجام دے رہا ہے, لیکن خاموشی کے ساتھ, اس انداز میں کہ جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا, بالکل چپ سے, خاموش سے. یعنی جب بائیڈن, ٹھیک ہے, پہلے 1.5 سال پہلے بائیڈن, پھر یہ 9 مہینے ٹرمپ صاحب, جب ان کا مکمل فوکس جو ہے وہ حماس کے اوپر تھا, فلسطینیوں کے اوپر تھا, اسرائیل کو مزید بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز دینے کے اوپر تھا, ان کی توجہ غزہ میں لگی ہوئی تھی, اور پورا نیٹو, پورے یورپینز, جرمنی, برطانیہ, اٹلی, ٹھیک ہے نا, یہ صرف حماس سے لڑ رہے تھے, اور آخر میں اسی حماس سے پھر ہارے بھی ہیں, یہ سب ہارے ہیں حماس سے. تو ادھر چائنا کیا کر رہا تھا, چائنا یہ کر رہا تھا, اور اتنی خاموشی کے ساتھ کر رہا ہے کہ ان کی بنیادیں ہل رہی ہیں لیکن کچھ ہو ہی نہیں رہا. مطلب پانی کے نیچے جو ہے پورا طوفان آ چکا ہے, لیکن فی الحال سطح کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اچانک مطلب ایسا ہوگا کہ اب دیکھیں نا, چائنا نے, اب میں رپورٹ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ سرفس کے اوپر آپ کو بڑا بھونچال بہت جلد نظر آئے گا. تو یہ صورتحال ہے. اب غزہ کے حوالے سے ٹرمپ صاحب کا ٹویٹ دیکھیے, کہہ رہے ہیں کہ بڑا سٹرونگ پیس جب وہ مڈل ایسٹ میں ہوا ہے, ایور لاسٹنگ یہ پیس ہے, بڑا لمبا پیس جب وہ چلے گا, گریٹ پیس, یہ ان کے الفاظ ہیں. اور لیکن حماس جو ہے اگر انہوں نے اگلے 48 گھنٹوں میں باڈیز واپس نہ کی تو پھر ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے. آئی ایم واچنگ دس ویری کلوزلی. تو یہ جناب علی ٹویٹ انہوں نے داغ دیا ہے, ایور لاسٹنگ پیس, گریٹ پیس, یہ وہ ساری باتیں وہ کر رہے ہیں. لیکن جب ہم آن گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو کیس بالکل مختلف ہے, جو باتیں ہیں اس سے کیس جب وہ مختلف ہے.
جہاں پر اسرائیل کی اگریشن وائلیشن جاری ہے، اور ان کے جو کرمنل سیٹلرز ہیں وہ ویسٹ بینک میں بے قابو ہو چکے ہیں، اور وہ جس طرح فلسطینیوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں وہ شرم کا مقام ہے سب کے لیے، سویلائزڈ ورلڈ کے لیے یہ شرم کا مقام ہے کہ آج کے اس دور میں ایک طرف غزہ انسانیت کا سب سے بڑا المیہ اور ایک طرف ویسٹ بینک، بہت ہی افسوس کا مقام ہے۔ اور اگر ریجن دو ٹوک انداز میں اسرائیل سے بات کرنے کو ابھی بھی تیار نہیں ہے تو پھر وہ ایک اور جنگ کو جب اس وقت دعوت دے رہے ہیں۔ ویسٹ بینک میں جو ان کے آلیوز کے کھیت ہیں، ان کے باغات ہیں، ان کو راکھ کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو ڈسٹرائے کیا جا رہا ہے، فلسطینیوں کو سیٹلرز ہیں وہ جانوں سے مار رہے ہیں، بے قابو ہو چکے ہیں، وہ آٹومیٹک ویپنز ہیں ان کو دیے گئے ہیں۔ تو ویسٹ بینک کے اندر ایک فل سکیل اگریشن جو وہ اسرائیل کا جاری ہے، اور ادھر اسرائیلی ملٹری نے اناؤنسمنٹ جاری کی ہے کہ ہم غزہ کا مکمل کنٹرول اپنے پاس رکھیں گے، سیکیورٹی کنٹرول، اور نتنیاہو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بتائیں گے کہ کون سی فورن فوجیں غزہ میں ہیں اور کون سی فورن فوجیں غزہ میں نہیں ہوں گی، یعنی ایک وار کرمنل جب وہ بتائے گا کہ غزہ میں کون سی فوجی جائیں گے نہیں، جو کہ فلسطینی ٹیریٹری ہے، تو ہم ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، ہم یہ بتائیں گے۔ سو یہ وہ سارا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اسرائیلی فورسز ڈیٹین 13 پیلسٹینینز، سیٹلر اٹیک ویسٹ بینک ٹاؤنز، اور لیبنن میں پھر انہوں نے اٹیک کیا ہے 2 مرٹائرڈ ان اسرائیلی اگریشن آن ایسٹ اینڈ ساؤتھ لیبنن، وہ ایسٹ میں بھی حملہ کیا اور ساؤتھ میں بھی کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیے اسرائیلی فورسز جو ہے انہوں نے کوئنترا کے اندر آگے انفلٹریٹ کیا ہے، وائلیٹ سیرین سوورینٹی۔ تو آپ غزہ سے شروع کر لیں، ویسٹ بینک تک جائیں اور لیبنن تک جائیں اور شام تک جائیں، فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، لیبنیز شہید ہو رہے ہیں، شام کے لوگ جب وہ نشانہ بن رہے ہیں، وہاں پر اسرائیلی فوج جب وہ آگے بڑھ رہی ہے اور وہاں پر بھی جانے کا جو خطرہ ہے۔ تو یہ جناب آن گراؤنڈ صورتحال ہے، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا بیٹریل یہ پک رہا ہے کہیں نہ کہیں، اور اگر ریجن نے اسی طرح سے الاؤ کیا اسرائیل کو اس سیز فائر کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے تو پھر ایک اور خوفناک نتیجہ جب نکلنے جا رہا ہے۔ اب یہ ریجن کے اوپر ہے کہ وہ اس ایگریمنٹ کو اس طرح سے عمل درآمد کروائے جو پرنسپلی اور فیئر بات ہے، جو جسٹ کے اوپر مبنی بات ہے، جو انصاف کے اوپر مبنی بات ہے۔ اگر وہ اسی طرح سے بیٹھے رہیں گے اور اسرائیل کو اس ایگریمنٹ کو اپنے کرمنل مائنڈ سیٹ کے تحت ایکسپلائٹ کرنے دیں گے تو نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا۔ ایجپشین کنوائے جو ہے وہ اندر داخل ہوا ہے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس لیے داخل ہوا ہے۔ جو اسرائیلی باڈیز ہیں جو کچھ رہ گئی ہیں ان کو نکالنے کے لیے ایجپشین کنوائے گیا ہے۔ ظاہر ہے ایجپٹ کے لوگ بہت مدد کرنا چاہتے ہیں فلسطینیوں کی باڈی سے نکالنے کے لیے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر وہ یہ حکومتیں بڑا سٹانس نہیں لیتی تو دیکھیں نا فلسطینیوں کی ہزاروں کی باڈیز دبی ہوئی ہیں ملبے تلے، لیکن وہ جو کچھ اسرائیلیوں کی رہ گئی ہیں وہ اس کا اتنا انہوں نے بنایا ہوا ہے ایشو کہ وہ جناب ان کے نکالنے کے لیے اب ایجپٹ کے کنوائز جا رہے ہیں، لیکن وہ مشینری جو ہے وہ الاؤ نہیں ہوگی کہ وہ فلسطینیوں کی باڈیز بھی نکال سکیں۔ جب آپ ایسے انجسٹس کو پریویل ہونے دیتے ہیں اور ایسی ایول اینٹی کی ہر بات کے اوپر سرنگو کرتے ہیں سو اچھے نتائج نہیں نکلتے، اس لیے مڈل ایسٹ میں ابھی تک اچھے نتائج نہیں نکلے۔ مصر کے صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کو ڈسپلیس نہیں ہونے دیں گے اور ہم اس بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ تو کیا ابھی بھی اسرائیل اسی چیز کو پرسو کر رہا ہے؟ ناروے نے ایک بڑا زبردست کام جو ہے وہ کیا ہے، اور ناروے نے یہ کیا ہے، ناروے کی کمیٹی ہے جو نوبیل پیس پرائز کو اوور ویو کرتی ہے، تو نارویجین جو پیس کاؤنسل ہے وہ ہر سال جب نوبیل پیس پرائز اناؤنس ہوتا ہے تو وہ اس کے اعزاز میں ایک تقریب ہوتی ہے۔ ناروے کی پیس کاؤنسل نے کہا کہ ہم اس بار تقریب نہیں کریں گے، وینزویلا کی جو لیڈر کو دیا گیا ہے، وائے انہوں نے کہا کہ یہ صحیح نہیں دیا گیا، یہ جو ہے صحیح نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے نا، اور چونکہ اب حقائق جب وہ سامنے آ رہے ہیں کہ وہ تو ایک پپٹ ہے، وہ تو ایک کٹ پتلی ہے، اور وہ نتنیاہو کے ساتھ کال کر کے بتا رہی ہے کہ تمہیں فوجی مداخلت یہاں پر کرنی چاہیے، اور وہ غزہ میں سپورٹ کرتی ہے اسرائیلی اقدامات کو۔ تو یہ ناروے کا بڑا بولڈ سٹانس ہے، اس نے جناب کہا کہ ہم کوئی تقریب شقریب اس کے اعزاز میں نہیں کرنے والے، ہم اس پر ڈس ایگری کرتے ہیں جو دیا گیا ہے۔ تو وہ جو ایک گلوبل ڈیپ سٹیٹ ہے وہ اس وقت پورا منصوبہ جو وہ وینزویلا میں بنا رہی ہے۔ ٹرکی کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے 40 سال کے بعد، جو پی کے ہے 40 سال بعد ایک خوفناک جنگ، اور نسل کی نسل وہ اس جنگ کی وجہ سے ان کی زندگیاں شیپ ہوئی ہیں، یعنی 40 سال میں مطلب بچے پیدا ہو رہے ہیں، زندگیاں اس مطابق چل رہی ہیں کہ ایک یہ جنگ جاری ہے، ٹھیک ہے، اسی مطابق آپ کی زندگیاں۔ تو 40 سال، آدھی صدی، چھوٹا ٹائم نہیں ہے، تھوڑا ٹائم نہیں ہے۔ تو 40 سال بعد جو پی کے فائٹرز ہیں انہوں نے ہتھیار ڈال کر
टर्की का जो एरिया है उसको वो लीव कर गए हैं। आफ्टर 40 ईयर्स कुर्दिश फाइटर्स पीकेके लीव टर्की। ये एक हिस्टोरिक डे है और उन्होंने कहा कि ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट इंसर्जेंसी है, ठीक है ना, और क्लैशेस और प्रोवोकेशंस को वो अब छोड़ देंगे और पीसफुल जो फेज है उसका आगाज करेंगे। और ये जनाब बड़ा हिस्टोरिक, और पीकेके को इजराइल फंड करता है और ज़ाहिर पीछे अमेरिका भी कर रहा था। ये इसलिए किया जाता है कि वो ताकतें जो बड़ी पावर्स बन सकती हैं उनके लिए कुछ ऐसे मसाइल रखे जाएं, जैसे उन्होंने चाइना के लिए ताइवान रखा हुआ है। तो जिस दिन चाइना ताइवान को हासिल कर लेगा, आप देखेंगे चाइना की पावर फिर ग्लोबल स्टेज के ऊपर और कितनी बढ़ जाएगी। तो हर किसी के लिए जो बड़ी ताकतें हैं उनके लिए कोई ना कोई मसले उन्होंने रखे हुए हैं। तो टर्की के लिए ये सारे मसाइल थे जिसको इजराइल फंड कर रहा था। तो ये जनाब वहाँ से इन्होंने जा रहे हैं और ये इजराइल को पसंद नहीं है, इसलिए इजराइल ने सदरन सीरिया में आगे बढ़ना जाना शुरू कर दिया। और साथ ही आप ये खबर देखिए, टर्की नियर्स यूरो फाइटर डील विद कतर एंड जर्मनी लिफ्ट एक्सपोर्ट ब्लॉक। बहुत करीब है कि यूरो फाइटर जो है वो टर्की को मिलने जा रहे हैं। यूरोप तो नहीं देना चाह रहा था, अब क्यों दे रहा है? तो वो मैंने आपको बताया कि ये दुनिया की नई रियलिटीज है। अब यूरोपियंस देखें, एक वेल्दी और पावरफुल यूरोप, दौलत भी उनके पास है, वेल्थ भी उनके पास है, टेक्नोलॉजी भी उनके पास है, असलहा भी उनके पास है। अब ये सारी चीजें उनके पास नहीं है, तो कुछ लेन देन करना है तो टर्की की उनको बहुत ज़रूरत है और टर्की उनसे फिर अपनी डिमांड्स मनवा रहा है। ये है वो तब्दीली जो इजराइल की हेजेमनी को मजीद चैलेंज कर रही है। और इजराइल चूंकि मिडल ईस्ट की पॉलिसी को कंट्रोल करता है तो ये उसके लिए बहुत बड़ा धचका है। रशिया ने न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल जो है इसका टेस्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है और ये एक न्यू स्ट्रेटेजिक चैलेंज है फॉर द वेस्ट। ये जनाब यानी 15 घंटे की फ्लाइट इसने करके 15 घंटे 14,000 किलोमीटर का इसने फासला तय किया और प्लेनेट पर यह पता नहीं कहां कहां घूमता रहा है। 15 घंटे बाद 14,000 किलोमीटर का फासला तय करके इसने अपने टारगेट को कामयाबी के साथ जाकर हिट किया। और पुतिन ने यह बताया है, रशिया ने यह बताया है कि 14,000 किलोमीटर का मतलब यह नहीं है कि यह इसकी रेंज है, नहीं, इसकी रेंज इससे भी बहुत आगे है और वो अनलिमिटेड, उन्होंने ये बाकायदा अल्फाज इस्तेमाल किया, अनलिमिटेड। यानी ये नहीं कि 14,000 इसकी रेंज है, ये इससे भी बहुत आगे जाकर हिट कर सकता है, लेकिन हमने 14,000 को टेस्ट जो है वो कामयाबी के साथ कर लिया है। तो ये इस वक्त बिल्कुल रशियन आर्म्ड फोर्सेस को ये डिलीवर वो उनके हवाले करने जा रहे हैं और इसके लिए, इसको ऑपरेट करने के लिए जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बनाने का पुतिन ने ऑर्डर दे दिया। यानी ये इन सर्विस जाने जा रहा है। ये मिसाइल क्रूज मिसाइल है, 15 घंटे की फ्लाइट, दुनिया में किसी भी कोने को जाकर हिट कर सकता है। और पुतिन ने ये बताया है कि दुनिया में ये किसी के पास भी नहीं है और ये एक यूनिक क्रिएशन है, दुनिया में ये किसी के पास भी नहीं है, अमेरिकन के पास भी नहीं है। यूनिक क्रिएशन दैट नो वन एल्स इन द वर्ल्ड पोजेस। तो काफी लंबी चौड़ी उन्होंने डिटेल्स जो है उसकी दी है। तो आप देखिए कि उधर नॉर्थ कोरिया बहुत सारे टेस्ट कर रहा है और रशिया फिर रशिया है। ये जनाबे अली कई साल लगे हैं और बहुत सारे क्रैशेस भी हुए हैं। यानी ये मिसाइल जब वो टेस्ट हो रहा था, क्रैश हुआ, इस तरह के बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं। और 2019 में इसी मिसाइल को टेस्ट करते हुए एक डेडली एक्सप्लोजन भी हो गया था जिसके अंदर 5 रशियन साइंटिस्ट मारे गए थे। तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है जो उन्होंने हासिल की है। और रशिया जो है वो फोर्सफुली रिस्पॉन्ड करेगा अगर रशिया के ऊपर डीप इनसाइड अटैक किया गया। और डेली मेल ने क्या लिखा है, पुतिन इज अमेसिंग न्यूक्लियर वेपन्स एंड अटैक सबमरीन्स इन द आर्कटिक सर्कल एज रशिया प्रिपेयर फॉर द वॉर विद नेटो के साथ जंग की तैयारी। तो ये एक सूरत हाल होगी। जरा चाइना की खबर भी देखिए, फाइनेंशियल टाइम ने क्या लिखा है, चाइना हैज ऑफिशियली रीवायर्ड। आप वायरिंग मतलब यहां पर उन्होंने उस फ्रेज को इस्तेमाल किया, रीवायर कर दिया, अपना सारा फाइनेंशियल सिस्टम उसको बदल दिया, एक्सपैंड कर दिया, रिफॉर्म कर दिया, तब्दील कर दिया, रीवायर कर दिया इट्स फाइनेंशियल सिस्टम। वाई? टू ट्रेड ग्लोबली विदाउट द यूएस डॉलर। देखिए ये मामूली चीज नहीं होती है, यूएस डॉलर को उसको चैलेंज करना मामूली चीज नहीं थी। तो इसके पीछे बड़ी लंबी स्ट्रगल है। तो अब फाइनेंशियल टाइम की यह खबर है कि चाइना ग्लोबली डॉलर के बगैर ट्रेड करने के लिए तैयार हो चुका है। और जरा अगली खबर देखिए जो किसी बॉम्ब शेल से कम नहीं है, यह भी किसी न्यूक्लियर टेस्ट से कम नहीं है। 2025 की सारे स्टैट्स उन्होंने शामिल किए हैं। 2025 के अंदर चाइना ने जो सारी ट्रेड की है
50% جو اس نے ٹریڈ کی ہے وہ یوان کے اندر کی ہے, اپنی کرنسی کے اندر کی ہے. 50% آف چائناز ٹریڈ. یعنی یہ چیز اب پریکٹیکل ہو چکی ہے, صرف ایک تھیری تک اور انالیسس تک نہیں ہے. انہوں نے کامیابی کے ساتھ اس کو کر لیا 50% ریٹ. اور 2010 کے انہوں نے سٹیٹ شامل کیے ہیں. 2010 میں چائنا کی جو ٹریڈ ہے وہ صرف 1% اپنی کرنسی میں تھی اور 99% جو وہ ڈالر میں تھی. اور 2025 کے اندر کیا صورتحال ہے؟ 50% اپنی کرنسی اور باقی ڈالر. تو آگے آنے والے چند مہینوں کے اندر صورتحال کہاں ہوگی؟ اور انہوں نے کہا کہ یوان کو اس طرح سے بلڈ کیا گیا ہے کہ یہ مور ریزیلینٹ ہے, یہ ملٹی کرنسی فائنینشل سسٹم ہے اور ڈیپینڈنس ہے وہ بالکل ختم کی جا رہی ہے. اور رشیا, سعودی عربیہ, بہت سارے مالک ان کے ساتھ جناب. اور یعنی دیکھیں نا, سعودی عربیہ کو بھی فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ تیل جائے. اب کل کو چائنا کہتا ہے فل سکیل کولڈ وار چھڑ جاتی ہے تو چائنا تو نہیں خریدے گا ڈالر میں, تو پھر سعودی عربیہ کیا بیچے گا یوان میں تیل؟ تیل تو بیچنا ہے. امریکہ تو تیل نہیں خریدے گا نا سعودی عربیہ کا. تو یہ ان ملکوں کو بھی بڑے مشکل فیصلے کرنے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ چائنا بہت کچھ کر چکا ہے, کر رہا ہے, لو پروفائل ہے. چائنا یہ نہیں چاہتا کہ فوری ایک جھٹکے سے وہ ڈالر کو گرا دے, ایسا بھی چائنا نہیں چاہتا, اس لیے وہ سلولی کر رہا ہے. وائے؟ کیونکہ سب سے زیادہ دنیا میں ڈالر امریکہ کے پاس نہیں ہے. دنیا میں سب سے زیادہ ڈالر خود چائنا کے پاس ہے, ٹھیک ہے نا. سب سے زیادہ ڈالر وہ 90 سے جمع کر رہے ہیں, ڈالر کرتے چلے جا رہے ہیں, وہ چائنا لے کر بیٹھا ہوا ہے. اور پھر چائنا جو ہے اس نے بہت سارے جو بانڈز ہیں وہ امریکہ میں خریدے ہوئے ہیں. تو ڈالر گرے گا تو کچھ نہ کچھ چائنا کا بھی لاس ہوگا. تو وہ اس کو ایک ہی جھٹکے میں نہیں گرانا چاہتا, بلکہ سلولی, ٹھیک ہے نا, سلولی وہ بنیادوں کو ہلا رہا ہے, پھر اپنے حساب سے یعنی ایک انفلوئنس جو ہے وہ گین کر رہا ہے. اور پرووکیشن بھی نہیں کرنا چاہتا, ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا نا ہلا گلا بھی نہیں کرنا چاہتا, لیکن چپکے سے اپنا کام جب لگا ہوا ہے. تو یہ بہرحال ایک صورتحال ہے. اور امریکنز جو ہے وہ اور یورپینز, اب انہیں کچھ احساس ہو رہا ہے, اندازہ ہو رہا ہے. جب ان کو ریئر ارتھ منرلز کے اوپر ریسٹرکشن لگی ہیں تب ان کو کچھ اندازہ ہوا ہے. اور اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ لیبیا میں اور شام میں اور عراق میں اور افغانستان میں اور پھر غزہ میں وہاں پر بزی تھے, لیکن بہت کچھ تبدیل ہو رہا ہے دنیا کے اندر, اور ان کا جو رول ہے وہ کس طرح سے چیلنج ہو رہا ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.